اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف الاستفہام، استفہام کے دو حرف الحمزۃ و حل، حمزہ اور حل ہیں۔ لہما صدر الکلام، ان کے لیے شروع کلام ہے۔ وتدخلان علی الجملۃ، اور داخل ہوتے ہیں جملے پر۔ اسمیۃً کانت، خواہ وہ اسمیہ ہو، جیسے ازید قائم، کیا زید کھڑا ہونے والا ہے، او فعلیۃً، یا فعلیہ ہو، جیسے حل قام زید، کیا زید کھڑا ہوا۔ ودخولہما علی الفعلیۃ، اور ان کا داخل ہونا جملہ فعلیہ پر اکثر زیادہ ہے۔ اذ الاستفہام، اس لیے کہ استفہام بالفعل اولا، فعل کے ساتھ زیادہ بہتر ہے۔ دو حرف استفہام، استفہام کے دو حرف حمزہ اور حل ہیں۔ یہ شروع کلام میں آتے ہیں اور جملے پر داخل ہوتے ہیں، خواہ وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو۔ جملہ اسمیہ ہو جیسے ازید قائم، یہاں پر حمزہ زید قائم جملہ اسمیہ پر داخل ہے۔ جملہ فعلیہ ہو جیسے حل قام زید، یہاں پر حل حرف استفہام، قام زید جملہ فعلیہ پر داخل ہے۔ تو اگرچہ یہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ دونوں پر داخل ہوتے ہیں، لیکن ان کا جملہ فعلیہ پر داخل ہونا زیادہ ہے۔ اکثر یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں کیونکہ استفہام فعل کے زیادہ لائق ہے۔ تو استفہام کے دو حرف حمزہ اور حل ہیں، یہ شروع کلام میں ہوتے ہیں اور جملے پر داخل ہوتے ہیں، خواہ وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو۔ جملہ اسمیہ ہو ازید قائم، یہاں پر حمزہ زید قائم جملہ اسمیہ پر داخل ہے۔ جملہ فعلیہ ہو حل قام زید، یہاں پر حل حرف استفہام، قام زید جملہ فعلیہ پر داخل ہے۔ تو یہ دونوں اگرچہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ دونوں پر داخل ہوتے ہیں، لیکن جملہ فعلیہ پر داخل ہونا ان کا زیادہ ہے کیونکہ استفہام فعل کے زیادہ مناسب اور زیادہ لائق ہے۔ وقد تدخل، اور کبھی داخل ہوتا ہے، الحمزۃ حمزہ فی مواضع، ایسی جگہوں میں، لا یجوز دخول حل فیہا، کہ جس میں حل کو داخل کرنا، حل کا داخل ہونا جائز نہیں، جیسے ازیدن ضربتا، کیا تم نے زید کو مارا، اتضرب زیدن وہو اخوک، کیا تم زید کو مارتے ہو حالانکہ وہ تمہارا بھائی ہے، ازید عندک ام عمرو، کیا زید تمہارے پاس ہے یا عمر، او من کانا، افمن کانا، اور اسم اذا ما وقع۔ ولا تستعمل حل، اور استعمال نہیں ہوتا حل فی ہذہ المواضع، ان جگہوں میں، وہاں ہنا بحث، اور یہاں پر ایک بحث ہے۔ چند مواضع ایسے ہیں کہ جن میں حمزہ کو داخل کرنا جائز ہے، حل کا داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ چند جگہیں ایسی ہیں جن میں حل کا داخل ہونا، حمزہ کا داخل ہونا جائز ہے اور حل کا داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور وہ چار جگہیں ہیں۔ نمبر 1، اسم پر حمزہ استفہام داخل ہو سکتا ہے، حل داخل نہیں ہو سکتا، جیسے ازیدن ضربتا کہہ سکتے ہیں، اس میں حمزہ زیدن اسم پر داخل ہے اور حل زیدن ضربتا نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 2، اتضرب زیدن وہو اخوک کہہ سکتے ہیں، حل تضرب زیدن وہو اخوک نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہاں پر مستفہم عنہ محذوف ہے، اصل میں ہے اترضا بضرب زید وہو اخوک، کیا تم زید کو مارنے پر راضی ہو حالانکہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں سوال ہے وہ محذوف ہے، تو اس پر وہ داخل ہو سکتا ہے جو استفہام میں اصل ہو، اور استفہام میں اصل حمزہ ہے، حل نہیں ہے۔ تو نمبر 2، اتضرب زیدن وہو اخوک کہہ سکتے ہیں، حل تضرب زیدن وہو اخوک نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں مستفہم عنہ ہو، جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے وہ محذوف ہے، اصل میں ہے اترضا بضرب زید وہو اخوک، کیا تم راضی ہو زید کے مارنے پر حالانکہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ تو یہاں جب مستفعن ہو محذوف ہے تو وہ داخل ہو سکتا ہے جو استفہام میں اصل ہے، اور استفہام میں اصل حمزہ ہے نہ کہ حل، اسی وجہ سے یہاں پر حمزہ داخل کر سکتے ہیں اور حل داخل نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، اب متصلہ کے ساتھ حمزہ آ سکتا ہے، حل نہیں، چنانچہ ازید عندک ام عمرو کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب متصلہ ہے، حل زید عندک ام عمرو نہیں کہہ سکتے۔
نمبر 3، اب متصلہ کے ساتھ حمزہ آ سکتا ہے، حل نہیں آ سکتا، چنانچہ ازید عندک ام عمر کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ام متصلہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے حل زید عندک ام عمر۔ نمبر 4، حمزہ استفہام حرف عطف پر داخل ہو سکتا ہے، حل داخل نہیں ہو سکتا، چنانچہ اب من کانا افمن کانا اسم اذا ما وقع، یہاں پر سب میں حمزہ داخل ہے حرف عطف پر، یہاں پر حل داخل نہیں کر سکتے، چنانچہ یہ نہیں کہہ سکتے حل ومن کانا، حل فمن کانا اور حل ثم اذا ما وقع۔ نمبر 4، حرف عطف پر حمزہ داخل ہو سکتا ہے، حل داخل نہیں ہو سکتا، چنانچہ یہ تو کہہ سکتے ہیں او من کانا افمن کانا اسم اذا ما وقع، یہاں پر حمزہ استفہام حرف عطف واو فا اور ثم پر داخل ہے، لیکن یہاں پر حل داخل نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتے حل ومن کانا حل فمن کانا اور حل ثم اذا ما وقع۔ آگے بتایا وہا ہنا بحثن، چند جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں حل داخل ہو سکتا ہے اور حمزہ داخل نہیں ہو سکتا۔ ہا ہنا بحثن کا مطلب ہے چند جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر حل داخل ہو سکتا ہے اور حمزہ داخل نہیں ہو سکتا۔ فصل، حروف الشرط، حروف شرط ان لو اور اما ہیں، لہا صدر الکلام، ان کے لیے صدر کلام ہے، شروع کلام ہے، وَيَدْخُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، اور داخل ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک، علی الجملتین، دو جملوں پر، اسمیتین کانتا او فعلیتین او مختلفتین، خواہ وہ دونوں اسمیہ ہوں یا دونوں فعلیہ ہوں یا دونوں مختلف ہوں۔ حروف شرط 3 ہیں ان لو اور اما، یہ شروع کلام میں ہوتے ہیں اور دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، خواہ وہ دونوں جملے اسمیہ ہوں، فعلیہ ہوں یا ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ ہو۔ حروف شرط 3 ہیں ان لو اور اما، شروع کلام میں آتے ہیں اور دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، خواہ وہ دونوں جملے اسمیہ ہوں، دونوں فعلیہ ہوں یا ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ۔ فَإِن لِلْاِسْتِقْبَالِ، ان مستقبل کے لیے آتا ہے، وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، اگرچہ داخل ہو ماضی پر، جیسے ان زرتنی اکرمتک، اگر تم میری ملاقات کرو گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا، ولو للماضی، اور لو ماضی کے لیے ہے، وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمُضَارِعِ، اگرچہ داخل ہو مضارع پر، جیسے لو تزورنی اکرمتک، اگر تم میری ملاقات کرتے تو میں تمہارا اکرام کرتا، وَيَلْزَمَهُمَا الْفِعْلُ لَفْظًا كَمَا مَرَّ، اور ان دونوں کو لازم ہے فعل لفظی طور پر جیسا کہ گزرا، او تقدیراً یا تقدیری طور پر، ان انت، جیسے ان انت زائری فانا اکرمک، اگر تم میری ملاقات کرنے والے ہو تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ ان مستقبل کے لیے آتا ہے، ماضی پر داخل ہو تب بھی اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے ان زرتنی اکرمتک، یہاں پر ان ماضی پر داخل ہے لیکن مستقبل کے معنی میں ہے، یعنی اگر تم میری ملاقات کرو گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ لو ماضی کے لیے آتا ہے، مضارع پر داخل ہو تو اس کو بھی ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لو تزورنی اکرمتک، یہاں پر لو تزورو مضارع پر داخل ہے لیکن ماضی کے معنی میں کر دیا کہ اگر تم میری ملاقات کرتے تو میں تمہارا اکرام کرتا۔ تو ان مستقبل کے لیے آتا ہے، ماضی پر داخل ہو تو اس کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے ان زرتنی اکرمتک، یہاں پر ان زرتنی پر داخل ہے جو کہ ماضی ہے لیکن مستقبل کے معنی میں کر دیا کہ اگر تم میری ملاقات کرو گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ اور لو ماضی کے لیے آتا ہے، مضارع پر داخل ہو تو اس کو بھی ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لو تزورنی اکرمتک، یہاں پر لو تزورو مضارع پر داخل ہے لیکن ماضی کے معنی میں کر دیا اور معنی ہے اگر تم میری ملاقات کرتے تو میں تمہارا اکرام کرتا۔ وَيَلْزَمَهُمَا، ان اور لو ان کو فعل لازم ہے، یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، خواہ وہ فعل لفظی ہو یا فعل تقدیری ہو۔ فعل لفظی کی مثالیں تو گزر گئیں، جیسے لو تزورنی اکرمتک، یہاں پر لو فعل پر داخل ہے اور وہ فعل لفظی ہے۔ تقدیری ہو جیسے ان انت زائری فانا اکرمک، یہاں پر ان
انتا پر داخل ہے، جو کہ بظاہر اسم ہے لیکن یہاں پر فعل تقدیری طور پر موجود ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے ان کنت زائری فانا اکرمک۔ یہاں پر کنتا فعل ہے، تو ان اور لو، ان کو فعل لازم ہے، یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، خواہ وہ فعل لفظی ہو یا فعل تقدیری ہو۔ فعل لفظی کی مثالیں تو گزر گئیں، جیسے لو تزورنی اکرمتک، یہاں پر لو تزورو فعل پر داخل ہے اور وہ فعل لفظی ہے۔ فعل تقدیری ہو ان انت زائری فانا اکرمک، یہاں پر ان انت اسم پر داخل ہے جو بظاہر اسم ہے لیکن تقدیراً یہاں پر فعل ہے، کیونکہ اصل میں ہے ان کنت زائری فانا اکرمک۔